اللہ اکبر، اب اس نے آنا تھا جس نے عالم کا رنگ بدلنا تھا۔ اب اس شخصیت کی آمد ہونے والی تھی جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، رسول پاک وہ ہے، ہی از the reason of the all creation۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، نہ یہ چاند بنتا، نہ سورج بنتا، نہ آسمان، نہ جنت، ارے نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے۔ جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، جب اس کی ولادت کی باری آ رہی ہے تو دیکھو دنیا کا رنگ کیسے بدلا جا رہا ہے، دنیا کو میسج کیا جا رہا ہے۔ 55 دن پہلے پوری دنیا میں یہ شور مچ گیا کہ مکے میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اب کعبے والوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اب کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے، اب کعبے کو عزت دینے والا آ رہا ہے، کعبے سے بت نکال کر اس کے طواف کو تقدس کے ساتھ جاری کرنے والا آ رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مبارک ہو، وہ شاہ پردے سے باہر ہونے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ نبی پاک کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوتا ہے، اور پھر 12 ربیع الاول کا وہ مبارک دن تشریف لاتا ہے کہ جب نبی آپ پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح صادق کے وقت پیر کا دن ہوتا ہے اور اس دنیا میں مکہ پاک میں تشریف لاتے ہیں۔ ہر طرف خوشی کا سما ہے، نور کی برسات ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت تھا میرے جسم سے ایسا نور بلند ہوا جس میں نے دوسرے ملکوں کے محلات کو دیکھ لیا۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک مشرق میں جھنڈا لگایا گیا، ایک مغرب میں جھنڈا لگایا گیا، ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا، اور اس کے بعد نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی ولادت کے وقت جھنڈا لگانا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، تو اے جھنڈے لگانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ اب آگے چلیے، میرے آقا کے بچپن کا ایک واقعہ پھر میں بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ ویسے تو میرے آقا کی ہر ادا نرالی ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کی ہر ادا نرالی۔ عام بچوں کی طرح بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ ختنہ شدہ، ناف کٹی ہوئی، ناف کاٹنی پڑتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ناف بریدہ ہیں، ختنہ شدہ ہیں، خوشبوؤں میں مہکے ہوئے، غسل کیے ہوئے میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں میرے آقا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ زبان مبارک سے رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں۔ صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ تو کیسے آقا ہیں کہ جو آتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب عرب کے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ذرا دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو ان کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، صحت اچھی ہو جائے، دوسرا عرب کے لوگوں کو اپنی عربی زبان سے بڑا پیار ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شہر میں زبان جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہے، تو گاؤں کی زبان جو ہے وہ ذرا اصلی زبان ہوتی ہے تو بندے کی فصاحت بہتر ہو جائے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ ایک ایسی دائی ہے۔ اب دیکھیں کہ کمال دیکھو کہ اس زمانے میں اس وقت اس سال بہت ساری دائیاں مکے آئیں اور بڑے بڑے رئیسوں کے بچے لے کر گئیں۔ ہمیں کسی کا نام یاد نہیں ہے، مگر ایک ایسی دائی جو آئی تو دودھ پلانے تھی، غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خدمت نبی پاک کی 1450 سال ہو گئے۔ سیرت کی ہر کتاب میں دائی حلیمہ کا نام ملتا ہے۔ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، جس نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، جس نے پیارے آقا کے نام کو بلند کیا، ان کا چرچا کیا، اللہ نے اس کے نام بلند کر دیے۔ کیا خوب بات شاعر لکھتے ہیں نا، فرماتے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان
उनके ऊंचे नाम हो गए। तो दाई हलीमा कहती मैं भी कमज़ोर थी, गरीब भी थी, खुद मेरे पास भी दूध बहुत कम आता था, अपना बच्चा मेरा दूध की वजह से बिलकता था। मैं मक्के पाक आई, सब दाइयों ने बच्चे ले लिए, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया, मगर मैंने एक बच्चा देखा, चांद सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, मगर कोई दाई उसे ना ले गई, क्योंकि नबी पाक की विलादत से पहले ही प्यारे आका के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था। दाइयों ने सोचा वालिद ही नहीं है, हमें माल नहीं मिलेगा, हमें तोहफे नहीं मिलेंगे, तो किसी ने बच्चे को नहीं लिया। आप सोचती हैं मैं खाली आई थी, खाली जाना नहीं चाहती थी, सोचा किसी ने नहीं लिया। जैसे बच्चे को देखा दिल में जगह बन गई, बड़ा प्यारा मुस्कुराता चेहरा था, नूरानी चेहरा था। मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इसी बच्चे को साथ ले लेते हैं। अब सुभान अल्लाह, दाई हलीमा कहती जैसे ही बच्चे को गोद में लिया मेरे पास भी दूध बढ़ने लगा, मेरी बकरी के थन भरने लगे, हम सब घर वालों ने दूध पिया, मैंने अपने बच्चे को भी अपना दूध पिलाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया। अब जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ, कहती जब आ रही थी मेरा खच्चर भी लागर, मेरी ऊँटनी भी कमज़ोर, मेरी ऊँटनी सबसे पीछे रह जाती। कई बार काफले वालों ने कहा ए हलीमा तुम्हारी वजह से काफला रोकना पड़ता है, तुम्हारी ऊँटनी और तुम्हारा खच्चर पीछे रह जाता है। अल्लाह अकबर, कहती जब वापसी का सफ़र है मेरी ऊँटनी सबसे आगे है, मेरा खच्चर सबसे आगे है। गाँव वाले कहते हलीमा क्या जानवर तब्दील कर लिया, क्या नई ऊँटनी खरीद ली? क्या ऊँटनी तो वही है, ये बरकत सारी इस बच्चे की है, इस नूर वाले चेहरे वाले की है। कहती जब गाँव में पहुँचते हैं, रात हुई, जब सुबह हुई तो गाँव वाले आके पूछने लगे ए हलीमा सारी रात तेरी झोंपड़ी से रोशनी आती रही, नूर निकलता रहा, क्या तूने सारी रात लाइट जलाई थी, चराग जलाए थे? कहती चराग तो नहीं जलाया, ये बच्चा ही ऐसा है कि सारी रात उसके चेहरे से नूर निकलता जा रहा है। अल्लाह अकबर। बीबी हलीमा कहती मेरी बकरियां चराने मेरे बच्चे जाते, सारे गांव से ज्यादा मेरी बकरियां फरबा होने लग गईं, मोटी ताजी होने लग गईं। गांव वालों ने कहा पता तो करो ये हलीमा की बकरियां किधर जाती हैं, हमारी बकरियां कमजोर, इसकी बकरियां ताकतवर, अपनी बकरियां इनके साथ भेजो। उसी के साथ भेजी जाने लगी, मगर फर्क किसी में नहीं आता था, सिर्फ बीबी हलीमा सादिया की बकरियां जो हैं वो फरबा हैं, घर में अजब रौनक है। दुरूद पाक वैसे हर दिन पढ़ें, सुभान अल्लाह, बरकतें ही बरकतें हैं, मगर जुमे के दिन अल्लाह अकबर। आप जब दुरूद के फजाइल अहादीस की किताबों में देखते हैं ना, तो बाकायदा अलग चैप्टर बांधा मुहद्दिसीन ने, यानी आम दुरूद पाक के फजाइल लिखे, फिर एक आपको दुरूद पाक की फजीलत की किताब में अलग चैप्टर मिलेगा कि जुमे के दिन दुरूद पढ़ने के फजाइल। यानी इतनी हदीसें हैं स्पेशली फ्राइडे के लिए, जुमे के दिन के लिए। बड़ी मशहूर हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस है। एक इसी तरह की हदीस ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए, गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है, गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जुमा के दिन कोई नेकी की जाए अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फी और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती हैं, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीद दी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया
کے نفع کے لیے, دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں, جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا, تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بارڈر ہم نے کراس کیا, ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا, ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا, یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا, اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا, اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس اسٹور سے لے کے واپس چلے جائیں, صرف ٹیکس بچانے کے لیے. ایک ایک مہینے کا سامان, اور اچھا گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا, اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا, میں نے کسی مریض کی عادت, رشتہ دار ہے, وہاں جانا ہے, یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں, تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں, ہاں ڈیلے نہ کریں, تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں, برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا, لالچ میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں سجدہ بھی کروں, میں تلاوت بھی کروں, میں صدقہ بھی دوں, یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا, پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے, یہ نیکی ہے, اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ, کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو, بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا, نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں, اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا, اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے. تھوڑی اور نیکی کما لو, تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں, کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے, کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں, 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو, قرآن شریف نکالو اور یاسین شریف پڑھ لی, ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, گھنٹوں ضائع کر دیں گے, نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو, مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب, ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما, ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو
جلدی آ کر, کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے, ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس میں پیغام کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں, ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں, کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں, آدھا پونا یاد بھی ہو گیا, پیغام کیا ہے؟ دو باتیں, ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے میں نا یہ الفاظ, ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار, کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں. دل ہلا دینے والا پیغام, بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی, کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے, میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا, اگلا جملہ سنو والذنب لا ینسا. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے, عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا, 95 میں عمرہ کیا, 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15-20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے, پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو, ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا. گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے, جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا یموت. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی, میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے, جس نے فیصلہ کرنا ہے, اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے چھوٹی سی بات ہے یار, چھوٹا سا گناہ ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے, سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب, وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے, اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے. ہمیں ڈرنا ہوگا, ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا, کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا, نفل ہی تو ہے نا, سنت ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے, کون درس میں بیٹھے, صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں, زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوگی, کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں, تو لوگوں کے دل